نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے موجودہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے۔ یہ عبادت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی برکات جو ہے حد شمار سے باہر ہیں۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس کی خیر و برکت سے گنہگار یعنی ہم لوگ اپنے دامن عمل کو سعادت و مغفرت اور رحمت خداوندی کے لال و جواہر سے بھر سکتے ہیں۔ اس مہینے کی معرفت وہ اپنے نامہ اعمال سے گناہوں کی سیاہی کو دھو کر تجلیات اور انوارات خداوندی کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے فضائل کا لوگوں کو علم نہیں۔ فرمایا اس مہینے بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ رجب، شعبان اور رمضان تینوں مہینوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ شعبان کو خصوصی اہمیت اور فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک پل کا کام دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رجب کا چاند دیکھ لیتے تو قرآن مجید کی تلاوت میں منہمک ہو جاتے، یعنی کہ اس کی تلاوت میں لگ جاتے۔ مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا جاتا، حکام قیدیوں کو طلب کرتے جس پر حد کا اطلاق ہوتا، اس کی سزا کا اعلان کیا جاتا، بے گناہوں کو معاف کر کے باعزت بری کر دیا جاتا۔ سوداگر اور بیوپاری حضرات اپنا قرض ادا کرتے، دوسروں سے اپنا حق وصول کرتے تاکہ لین دین بالکل صاف ہو جائے۔ آپ نے اور ہم نے روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب ہمارے ہاں کسی عزیز ترین مہمان نے آنا ہوتا ہے تو اس کی آمد سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ مہمان کے شایان شان جو ہے وہ استقبال کی تیاریاں کر سکیں، ہم ذہنی طور پر بالکل فارغ ہو جائیں تاکہ اس مہمان کا خاطر ہوا احترام و اکرام کیا جا سکے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی رمضان کی آمد سے پہلے مہمان مہینے یعنی کہ رمضان کے استقبال کے اہتمام کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ رمضان کا اکرام و احترام صحیح معنوں میں تب ہی ممکن ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کی آمد سے پہلے حقوق العباد ادا کر کے ذہنی طور پر فارغ ہو جائیں، اور رمضان کے احترام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر رمضان کا شایان شان استقبال کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور صدقہ و خیرات غریبوں اور مساکین میں تقسیم کرنے میں یہ حکمت بھی پوشیدہ ہے کہ غرباء بھی اور مساکین وغیرہ بھی رمضان کے لیے سامان خورد و نوش یا جو بھی انہیں سامان چاہیے اس کا انتظام کر سکیں، اس کو خرید سکیں۔ یہ تمام باتیں اس بات کی طرف اشارہ بھی کرتی ہیں کہ رجب و شعبان در حقیقت جو ہیں وہ استقبال رمضان کے مہینے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس میں یعنی کہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی یہی گواہی دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں ان دو مہینوں یعنی کہ شعبان اور رمضان میں نہایت اہتمام کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میری چاہت ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ یہ جو روایت ہے یہ ابو داؤد شریف اور نسائی شریف کی ہے۔ اس کے علاوہ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے متواتر روزے رکھتے نہیں دیکھا مگر شعبان اور رمضان میں، اور یہ روایت ترمذی شریف کی ہے۔ اسی طرح جناب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتاتا ہے کہ شعبان کے روزے جو ہیں وہ دراصل رمضان کو خوش آمدید کہنے کے لیے اور رمضان کے روزوں کی ذہنی تیاری کے لیے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور معمول تھا، لیکن اپنی امت کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو روزے نہ رکھو۔ بعض علماء نے یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سچے خیر خواہ اور ہمدرد تھے۔ انہیں اپنے امتیوں کا بخوبی احساس تھا، یعنی ہم لوگوں کا، ہم مسلمانوں کا احساس تھا، اس لیے شعبان کے سارے مہینے کے روزے رکھنے سے منع فرمایا تاکہ رمضان کے روزوں میں سستی نہ آئے یا وہ چھوٹنے نہ پائیں۔ تو یہ تھی شعبان المعظم کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب مسلمانوں کو شعبان کی برکات اور شعبان کے فضائل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔